ابھی ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ 100 طلبہ کی دستار بندی ہوگی. میں نے مفتی شبیر صاحب سے پوچھا کہ یہ 100 طلبہ کتنے دنوں کے ہیں؟ تو بتلایا کہ 2012 سے اب تک انہوں نے یہاں حفظ کیا ہے. آپ ذرا غور کریں، کیا اتنے مسلمان علاقے کے اندر اور 12-13 سال کے اندر صرف 100 حافظ ہوں اور مدرسے سے 100 حافظ فارغ ہوں؟ کیا یہ ہماری بے توجہی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنی نسلوں کو دین اسلام سے دور نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیا ہماری نوجوان نسل اتنی ہے کہ 100 حافظ ہوں؟ صرف اس مدرسے سے 12 سال کے اندر کم سے کم 12,000 حفاظ تیار ہو جانے چاہیے تھے. ہمیں اپنی اولاد کو مدرسے سے چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن نئی نسل اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہے، عصری تعلیم سے بھی دور ہے، اور جہالت کے اندھیرے میں ایسے ہی بھٹک رہی ہے جیسے زمانے جاہلیت کے اندر بھٹکتی تھی. اور میرے دوستو، حضرت جعفر طیار نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ بت پرستی میں ہم مبتلا تھے. میں یہ مانتا ہوں کہ ہم لوگ اور ہمارے نوجوان لڑکے اور ہماری نئی نسل ذرا توجہ سے سنتے رہیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہماری نئی نسل میں مانتا ہوں مندر میں جا کر بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کر رہی ہے، بتوں پر مالا نہیں چڑھا رہی ہے، بتوں پر دودھ نہیں چڑھا رہی، بتوں کے سامنے چراغاں نہیں کر رہی ہے. میں یہ مانتا ہوں، لیکن دوستو یہ بھی ایک سچی بات ہے، ہمارے نوجوان لڑکے غیر مسلم نوجوان لڑکیوں کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں اور ان کا دھرم ایمان تبدیل کیے بغیر اور ان کے ایمان قبول کیے بغیر اپنے نکاح میں لے رہے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھئے گا کہ کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان لڑکا اپنے نکاح میں لے لے اور اسے حلال سمجھتا ہو، کیا اس کا ایمان برقرار رہے گا یا وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا؟ ہمارے گھروں کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. نوجوان لڑکیاں اسکولوں میں پڑھنے والی، کالجوں میں پڑھنے والی، میں اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی آگے چل کر گفتگو کروں گا. ہمارے گھروں کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ان کے دھرم کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے رسم و رواج کے مطابق مندروں میں جا کر بت کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے ان کے رسم و رواج کے مطابق غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں. کیا 7 چکر لگا کر مندر میں جا کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لینے کے بعد بھی کیا ہماری نوجوان بہن کا اور ہماری نوجوان لڑکی کا کیا ایمان برقرار رہے گا؟ ہم مانتے ہیں کہ بتوں میں پوجا کرنے کے لیے نوجوان نہیں جاتے. کیا یہ حرکتیں کفر والی نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری نئی نسل ایمان کو چھوڑ کر کفر کے دلدل میں پھنستی نہیں چلی جا رہی ہے؟ اور میں کہاں تک بات کروں؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا تھا ہم شراب پیتے تھے. آج نئی نسل کو دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں پرسنٹیج کچھ کم ہو. میری معلومات کے مطابق، میں انڈیا کے کونے کونے میں الحمدللہ جاتا ہوں، میری معلومات کے مطابق نوجوان نسل میں 80% نوجوان ڈرگس کے اندر اور نشے کی لت میں مبتلا ہے. کوئی شراب پیتا ہے، کوئی بھنگ چرس لیتا ہے، کوئی اسمیک استعمال کرتا ہے، کوئی نشے کی گولیاں لیتا ہے، کوئی نشے کے انجیکشن لیتا ہے. عجیب و غریب شکل ہے. نوجوان لڑکوں میں 100 نوجوان لڑکوں میں سے 80 نوجوان لڑکے میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے کہ میری معلومات غلط ہوں، لیکن 80 نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے. یہ طے شدہ بات ہے. دلی سے آگے میوات کا علاقہ ہے. ہماری تبلیغی جماعت جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت شیخ الہند کے ہی شاگرد آپ کے کشمیر کی عظیم شخصیت حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی. انہوں نے تبلیغی جماعت کا کام میوات کے علاقے سے شروع کیا تھا، اور آج میوات کے علاقے میں اس کے نمایاں اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے باوجود صورتحال یہ ہے، میں میوات کے علاقے میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، جیسے تمہارے درمیان اس وقت بیان کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند میں اس علاقے کے پڑھنے والے ایک طالب علم محمد احمد نام کے تھے، ہمارے ساتھ گئے. ان کے خالہ کے گھر میں کھانے کا انتظام تھا. شام کو عشاء کے بعد جلسہ تھا، ہم نے کھانا کھا لیا. جلسے والوں نے کہا کہ آپ کو اخیر میں تقریر کرنی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. ہم وہیں بیٹھ گئے.
وہ محمد احمد جو طالب علم ہمارے ساتھ تھے، اسی گھر کے ایک لڑکے کو، اپنی خالہ کے لڑکے کو، 16-17 سال کا نیا لڑکا، اسے ہمارے سامنے لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ حضرت اس کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے۔ ہم نے اسے دیکھا تو بالکل پتلا، ہڈیوں کے علاوہ گوشت نام کی چیز اس کے جسم میں نہیں تھی۔ 16-17 سال کا خوبصورت لڑکا، لیکن ہڈیوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں اس کے جسم میں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی، ہم نے دعا کر دی، وہ لڑکا چلا گیا۔ تو ہم نے اس کے خلیرے بھائی سے، محمد احمد سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے اس خلیرے بھائی کو بیماری کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ جو کھانسی میں پینے کا ایک سیرپ ہوتا ہے، کوریکس یا اوریکس، کیا ہوتا ہے وہ، کوریکس نام کا ہوتا ہے شاید، کہ وہ جو سیرپ ہوتا ہے اس میں ہلکا نشہ ہوتا ہے، پی لو تو رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، ہلکا سا نشہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس میرے بھائی کو کھانسی کے سیرپ کے ذریعے نشہ کرنے کی لت پڑ گئی ہے، ایک ایک دن میں سیرپ کی 4-4 بوتلیں پیتا ہے، کوریکس سیرپ کی 4-4 بوتلیں پیتا ہے۔ وہ 4-4 بوتلیں پینے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، سینے کے اندر کا نظام بگڑ گیا ہے۔ دلی کے ملا ہوا ہے، میوات کا علاقہ، کہنے لگا کہ دلی کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں نے دیکھ لیا اور سب کو دکھا دیا، سب نے جواب دے دیا ہے۔ اب گرو گرام کے ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محنت ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ گارنٹی کسی بات کی نہیں ہے کہ ان کے پھیپھڑے صحیح ہوں یا ختم ہو جائیں، اور کچھ پتا نہیں کہ اس لڑکے کے ساتھ کس وقت میں کیا حادثہ پیش آ جائے، کس وقت یہ دنیا سے چلا جائے۔ تو نوجوان لڑکے کیسے کیسے نشے کی لتوں میں مبتلا ہیں، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا۔ اور سنیے، جہاں تک بات ہے زناکاری بدکاری کی، تو جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اور نوجوان نسل کے ہاتھ میں، نئے لڑکوں کے ہاتھ میں جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل کے اندر فیس بک پر، انسٹاگرام پر پتہ نہیں کون کون سے گرام ہیں۔ ہم تو موبائل کو زیادہ چلانا بھی نہیں جانتے، ایک واٹس ایپ ہے اسی سے دماغ خراب رہتا ہے، اسی کے جواب دیتے دیتے ہم تھک لیتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ اسی کے ذریعے سے قوم کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کھولتے ہیں 50-60 میسج ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی طلاق کا مسئلہ، کوئی زمین کا مسئلہ، کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ۔ ہم جواب لکھتے لکھتے تھکے رہتے ہیں۔ یہاں آ کر کے ہمیں سکون ہے، ہماری سم کام نہیں کر رہی تو بڑا سکون ہے یہاں آ کر کے، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے جواب لکھنے پڑتے۔ خیر، جب سے یہ شیطانی ڈبیا اور یہ موبائل انٹرنیٹ نوجوان نسل کے ہاتھ میں آیا ہے، ایسی گندی حرکتوں میں یہ نئی نسل مبتلا ہے کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہتے ہیں، ہمیں زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں سے سن کر جو ہمیں واقعات معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کبھی کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا اللہ یہ ہماری نئی نسل کیسی کیسی گندی لتوں میں مبتلا ہے۔ ہم زبان پر لا کر، شرم کی وجہ سے زبان پر نہیں لا سکتے۔ لوگ ہم سے کیسے کیسے مسئلے پوچھتے ہیں۔ نوجوان نسل انتہائی گندی گندی حرکتوں میں مبتلا ہے۔ خیر، میں یہ سماج کا رونا روتا رہوں، سوسائٹی کی برائیوں کا بیان کرتا رہوں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے، آپ کے سامنے میں نے آئینہ رکھا ہے سماج اور سوسائٹی کا۔ سماج اور سوسائٹی انتہائی غلط راستے پر پڑی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر ہماری نئی نسل غلط راستہ پکڑ چکی ہے اور غلط راستہ اختیار کر چکی ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ہمیں علاج پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم بیماری کو بیان کرتے رہیں اور علاج نہ کریں تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ ہم کسی کے سامنے یہ کہیں، کیا ہوا، لائٹ بھاگ گئی؟ اگر ہم کسی کے سامنے یہ کہیں ہمارا پیٹ خراب ہے، کوئی پوچھے کہ دوا لی، ہم اس سے کہیں کہ دل کی بیماری بھی ہے، کہ دوا لی کہ لیور بھی خراب ہے، کہ دوا لی کہ گھٹنوں میں بھی درد ہے، 50 بیماریاں بیان کرتے رہیں اور دوا اور علاج کی طرف توجہ نہ دیں،
لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، ہم سماج کی خرابیوں کو تو بیان کرتے رہیں، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، تشخیص کیا ہے، ہمیں کون سی دوا لے کر اس دلدل سے نکلنے میں مدد ملے گی؟ اگر ہم علاج کی طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری نئی نسل بھٹک چکی ہے، بھٹکتی رہے گی۔ اگر ہم نے اپنی نئی نسل کو نہ پکڑا اور نہ تھاما، اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر غلط راستے پر چلنے سے نہ روکا، اللہ کی قسم چند سال کے بعد یہ ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے گی، بلکہ نکل چکی ہے۔ علاج کیا ہے؟ بیماری کوئی نئی نہیں ہے، بیماری پرانی ہے تو علاج بھی پرانا ہے۔ علاج بتانا چاہتا ہوں، میں نے حضرت جعفر طیار کا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور نبی کے نبی بننے سے پہلے ہم جہالت میں مبتلا تھے، شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، سود کھاتے تھے، جنگ و جدال کرتے تھے، لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے آپ اگلی بات پر بھی توجہ دیں، یہ کام کرنے کا ہے جو آگے کی بات ہے۔ اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، سماج کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، کمیونٹی کو غلط راستے سے ہٹا کر علم کی روشنی میں لانے کے لیے جب نبی کو نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ نبی غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بنا رہے ہیں، رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے، ذمہ داری دی جا رہی ہے جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لانے کی۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام لے کر، سب سے پہلے نبوت کا پروانہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کے اندر آتے ہیں۔ یہ علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو بات عجیب سی لگے گی لیکن گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، پوچھے گئے علماء سے، حضرت جبرائیل جب آتے پہلا پیغام لے کر کے نماز کا حکم لے کر کے نہیں آئے، روزے کا حکم لے کر نہیں آئے، زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں، حج کا بھی حکم بھی نہیں۔ میرا ایمان ہے، میں جانتا ہوں کہ اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں اور اسلام کے اندر ان چاروں کی اہمیت کلمے کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ سب سے پہلے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کی اہمیت کم کر کے میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ایمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے اور یہ 4 ارکان یہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ بنیادی ارکان ہونے کے باوجود پہلا حکم نہ نماز کا آیا، نہ روزے کا آیا، نہ زکوٰۃ کا آیا، نہ حج کا آیا۔ اگر پہلا حکم اس بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے اور نبی کو نبی بنائے جانے کے وقت میں تمام جہالت کے اندھیری کو ختم کر کے علم کی روشنی میں لانے کے لیے پہلا حکم اللہ کے پاس سے آتا ہے، پوچھئے علماء سے، تو حضرت جبرائیل آ کر کے پہلا حکم دیتے ہیں اللہ کے پاس سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ بگڑے ہوئے ماحول کو اگر لائن پر لانا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، نئی نسل کو بچانا ہے، نوجوان لڑکوں کو اگر مندروں میں جانے سے بچانا ہے، نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکوں کے ہتھے چڑھنے سے بچانا ہے، اگر کسی چیز سے بھی گندی حرکت سے بچانا ہے تو ایک طریقہ ہے، وہی طریقہ جو طریقہ بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے نبی کو دے کر بھیجا گیا تھا، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اگر شراب سماج سے ختم کرنی ہے، نوجوان نسل کو علم کی روشنی سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اگر قتل و غارت گری ختم کرنی ہے، زناکاری کو ختم کرنا ہے، اگر بت پرستی کو ختم کرنا ہے، الحاد اور کفر سے بچانا ہے، ایک راستہ ہے کہ امت کا ایک ایک بچہ علم کی روشنی سے آراستہ ہو، علم کے نور سے منور ہو۔ اگر علم کے نور سے منور ہوا، اللہ کی قسم، گناہ سماج سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایک سروے کر لیجئے، پورے ہندوستان کا چھوڑیے، کشتواڑ شہر کا سروے کیجئے، آپ دیکھیے کشتواڑ شہر کے اندر کتنے عالم ہیں، کتنے حافظ ہیں، کتنے قاری ہیں۔ مان لیجئے کہ کشتواڑ میں
حفاظ اور قرار عالم اور مفتیان محدثین مفسرین سب کی تعداد 500 ہے. اب ان 500 میں آپ غور کیجئے گا، اکا دکا کوئی بگڑا ہوا ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ سب معصوم ہیں اور دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ 500 علماء اور حفاظ اور قرہ سب مجموعی تعداد کل ٹوٹل اگر کشتواڑ شہر میں 500 ہے، اس 500 میں کوئی ایک بھی آپ کو شراب پیتا نہیں ملے گا، زناکاری بدکاری میں نہیں ملے گا، قتل و غارت گری کرتا ہوا نہیں ملے گا، گناہوں میں مبتلا نہیں ملے گا، مسجدوں میں تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، امامت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اگر کاروبار بھی کر رہے ہیں تو زناکاری شراب نوشی میں مبتلا نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ دوسرے 500 کو دیکھ لیجیے گا جو کالج میں پڑھتے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، کہیں نہ پڑھتے ہوں، پنچر کی دکان پر کام کرتے ہوں، کسی دکان پر سیل مین کا کام کرتے ہوں،